السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مفتی مرزا شمشاد احمد اور یہ ویدانul قرآن چینل ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ضروری چیز مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قسم کھانا ایک عام رواج ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں کی قسم کھا جاتے ہیں، بیویوں کی قسم کھا جاتے ہیں، تیرے سر کی قسم، اولاد کی قسم، سمجھ رہے ہیں، فلاں کی قسم، ڈھکا کی قسم، طرح طرح کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فلاں کی عزت و آبرو کی قسم، فلاں بزرگ کی قسم، فلاں صاحب قبر کی قسم، اس طرح کی قسمیں چلتی رہتی ہیں۔ قسم کا معنی دیکھیے، جب قسم آدمی کیا کہتے کھاتا ہے تو قسم کا استعمال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ جیسے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہاں پر لفظ قسم تو ہے، عام طور پر بولا جاتا ہے، لیکن قسم کا معنی ہے شہادت، گواہی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ قسم کھانے کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے، چاہے کوئی مجھ کو دیکھے چاہے نہ دیکھے، لیکن میں فلانا کام جو بے ایمانی کا نہیں کروں گا، یہ میں نے قسم کھا لیا۔ اس کو بولتے ہیں قسم۔ قسم چونکہ شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے، اس لیے گواہی کے طور پر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا، ہر چیز کا پر ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز اس کی نگاہ کے اندر، ہر چیز اس کے حساب کے اندر ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر چیز پر اس کو ہمہ وقت کنٹرول ہے۔ لہذا شہادت یعنی شہید اور گواہ اگر کوئی بن سکتا ہے، شہادت اور گواہی کسی کی دی جا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ جہاں تک اپنی مخلوق کو کیا کہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے والسماء ذات البروج، آسمان کی کیا کہتے ہیں قسم، ترجمہ تو کر دیا جاتا ہے، لیکن قسم کا ترجمہ وہاں بہتر نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا والسماء ذات البروج، آسمانوں کی شہادت، آسمان گواہی میں پیش کیے جائیں گے۔ والسماء ذات البروج، جس میں بروج رکھے گئے ہیں، وہ شہادت دیا اللہ نے کہ جس نے آسمان کو بنایا، یہ آسمان خود بخود گواہ بن سکتا ہے تمہارے لیے کہ اس کا بنانے والا عظیم القدرت ہے۔ ٹھیک، تو اللہ جو اپنی مخلوق کی، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بطور قسم یعنی بطور شہادت استعمال کرتا ہے، اس پر قیاس کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مخلوق چونکہ ہم بھی اپنے بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کھائیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے کارخانوں کے اندر پلیٹ بنتا ہے، گلاس بنتا ہے، لوٹے بنتے ہیں، سمجھ رہے، ہم پلیٹ کی قسم کھائیں، گلاس کی قسم کھائیں، جوتا ہمارے یہاں بنتا ہے، جوتے کی قسم کھا لے، اینٹ پتھر بنتا ہے، اینٹ پتھر کی قسم کھا لے، کرسیوں کی قسم کھا لے، یا ہماری اولاد ہمارے ذریعے پیدا ہوئی ہے تو ہم اولاد کی قسم کھا لے، کسی کے سر کی قسم کھا لے۔ تو چونکہ یہ چیزیں قسم میں استعمال کی جائیں گی، یہ گواہ نہیں بن سکتے۔ جوتا ہے کہیں پڑا رہے گا، پلیٹ ہے کہیں پڑا رہے گا، سمجھ رہے، اور کوئی کسی کے آل اولاد ہے کہیں بھی ہوگی، دوسری جگہ گواہ تو بن نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ ان کے اندر سے نگرانی، ہمہ وقت واچنگ سسٹم اور ایک جو ہے ٹیلنٹ گواہ بننے کا، چونکہ ان کے اندر نہیں، لہٰذا اگر ان کی قسم کھائی گئی تو ایک جھوٹی قسم ہوگی، ایک غیر حقیقی بات ہوگی۔ ستتا رہیت کیا کہتے ہیں، ایک سوگند ہے، ستتا رہی سوگند ہونے کے کارن ست پوچھ پربھو اللہ منموہن نراکار کے اترکت ان کسی کی سوگند کھانا، یہ سوگند کیا کہتے ہیں جو ہے یہ سوگند وید نہیں ہے بلکہ اوید سوگند ہے، ناجائز قسم ہے، اس لیے کہ یہ گواہی نہیں بن سکتی۔ لہٰذا اس بات کو خاص خیال رکھیے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم جن کا اوراق پر لکھا ہوا ہے وہ کارخانوں میں بنتے ہیں، جن سیاہیوں سے لکھا ہوا ہے وہ کارخانوں کے اندر بنتی ہیں، جو جس بندی ہے وہ تم نے بنایا ہے۔ لہٰذا اگر ان گتوں، ان کیا کہتے ہیں لوگوں کی قسم کھائی جائے گی تو یہ قسم کیا کہتے ہیں قرآن بحیثیت الفاظ کے جو قرآن کریم میں لکھے گئے ہیں، یا جو ورق اس کے اندر موجود ہے، یا جو جلد موجود ہے، وہ کہیں کسی کی نگرانی نہیں بن سکتی، کہیں کی نگرانی نہیں کر سکتی، کسی کے لیے کیا کہتے ہیں گواہی نہیں بھی دے سکتی۔ ہاں البتہ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، چونکہ اللہ کا ذاتی صفت ہے، اس لیے کچھ اہل علم کے لیے کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کلام الہی کی قسم کھائی جائے گی جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، ہمیشہ اللہ کے لیے رہتا ہے، علم الہی میں، لہٰذا وہ قسم درست ہوگی۔ مگر قرآن کریم بحیثیت کیا کہتے ہیں دفتی اور کاغذوں کے، روشنائی کے، اور ان کے اوراق کے جن پر لکھا ہوا ہے، اس کی قسم کھانا، اس کو قسم میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور بات بات پر جو لوگ قسم کھاتے ہیں بھائیوں، اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا ہے، سمجھ رہے، اس طرح کی قسمیں کھانے سے اللہ کی بے احترامی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کا ادب و احترام نہیں رہتا۔ لہذا قسم کھانے سے اس طرح سے احتراز کیجیے۔ قسم بمجبوری تمام،
ایسی جگہ کھائی جاتی ہے جہاں آدمی کو اللہ کی ذات کا یقین دلانا ہو کہ بھئی اللہ ہمارا حاضر اور ناظر ہے، ستیہ پوج پربھو کرشیوں کے پوردھن پر مہان تیج والا بھگوان ونیچی پربھو سائی ناتھ بھولے ناتھ لوک ناتھ وشوکرما منموہن نراکار پر برہم پرماتما کرشن مہا ٹھاکر اللہ الرحمان ہمارا پرماڑ ہے، ہمارا ساکشی ہے، ہم اس کو ساکشی بنا کر کے اس کے نام کی سوگند کھاتے ہیں۔ یہ اس کو یقین دلانا ہوتا ہے، ساکشی بنانا ہوتا ہے، ساکش دینا ہوتا ہے پربھو کا، تب یہ قسم درست ہوتی ہے، تب یہ سوگند جائز ہوتی ہے۔ ان کسی اور سرشٹی کی، کسی اور وستو کی، کسی اور پدارتھ کی سوگند کھانا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پرماڑ بنانا یا ساکشی بنانا، وہ وید نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ست نہیں ہے۔ کس کارن؟ اس لیے کہ وہ پرماڑ بن ہی نہیں سکتا، وہ ساکشی بن ہی نہیں سکتا، اس کے اندر ساکشی بننے کی چھمتا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا قسم کھانے سے اور قسم کا صحیح استعمال کرنے کی طرف توجہ دیں اور غلط طریقے سے قسم نہ کھائیں، مخلوق کی قسم نہ کھائیں، اور جہاں بہت ضروری ہو قسم وہیں کھانی چاہیے، اور غیر ضروری جگہوں پر بار بات پہ قسم کھانا ایک جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ لہٰذا آج اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک بڑھائیں، ویدان القرآن چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو موقع دیں ان چیزوں کو جاننے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔